دنیا میں سب سے بڑی جہالت کی بات ہے کہ کسی کی گاڑی دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، موبائل دیکھ کر، اس کا لائف اسٹائل، اس کا بنگلہ دیکھ کر اس کی عزت کی جائے۔ یہ تو بہت ہی پست سوچ والے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، بہت ہی گھٹیا۔ انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے دوسری مخلوق پر علم کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، وسائل کی وجہ سے نہیں دی۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو فرشتوں کو تعجب تھا کہ ہم عبادت کرنے والے، ہمیں سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو، ہماری عمریں بھی لمبی، ان کی عمریں بھی چھوٹی، ہم کھانے پینے کے محتاج نہیں، اور اس کو 2 وقت کی روٹی نہ ملے تو سارے مسائل بھول جاتا ہے۔ فرشتوں کی عمریں لمبی، موت آتی قیامت کے دن ہی مریں گے، اس سے پہلے مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو ہر لحاظ سے انسان سے بہتر، مگر فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے کسے؟ انسان کو۔ تو اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ میاں جانتے تھے کہ ان کی مائنڈ میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی ہے، انہوں نے میرے کہنے پہ سجدہ تو کر لیا لیکن ان کی کنفیوژن دور نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے، نام سکھائے۔ علماء کہتے ہیں یہاں نام سکھانے سے مراد ان کی خصوصیات بیان کرنا، ان کی چیزوں کی خاصیت کیا ہے۔ اللہ نے آدم کو دونوں علوم سے نوازا، دنیا کا علم بھی جو دنیا میں رہنے کے لیے جتنا علم ضروری تھا، اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے آخرت کا، دین کا علم تو بہرحال تھا ہی ان کے پاس۔ تو فرشتوں سے کہا کہ تم بھی اب ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کی خاصیتیں بتاؤ، اس کو ڈیفائن کرو۔ فرشتے کہنے لگے لا علم لنا، ہمارے پاس اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، تو سمجھ ہی نہیں سکتے اس چیز کو۔ جتنا تو نے ہمیں علم دے دیا بس وہ ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے، یعنی تو نے ہمیں یہ علم نہیں دیا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الم اقل لکم، میں نے کہا نہیں تھا، انی اعلم، میں وہ کچھ جانتا ہوں آدم کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔